السلام علیکم ناظرین۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب ارطغرل الغازی کی قبر کے پاس کھڑے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا مکمل کرنے کے بعد وہ قبر کے قریب بیٹھ جاتے ہیں اور ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے بابا، میرے بہادر بابا، میں نے کہا تھا کہ انسان کا وقت مقرر ہے اور اب میری بھی سانسیں کم رہ گئی ہیں۔ میں نے آپ کے ورثے اور امانت کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی پوری کوشش کی۔ آج بے شمار قلعے اور کئی علاقے ہمارے زیر اثر ہیں۔ آپ کی فوجیں بورسا کے سامنے کھڑی ہیں، شہر فتح کرنا چاہتی ہیں۔ جو مبارک آگ آپ نے جلائی تھی، انشاءاللہ وہ صدیوں تک عالم اسلام کے لیے امید کی روشنی بنی رہے گی۔ اسی لمحے سفید داڑھی والے بزرگ گھوڑے پر سوار وہاں پہنچتے ہیں۔ سلام کے بعد وہ گھوڑوں سے اترتے ہیں اور عثمان صاحب کے پاس آ کر کہتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وقت آ گیا ہے۔ آپ کے والد نے ریاست کا بیج بویا، آپ نے اسے ایک مضبوط پودے میں بدلا، اور اورحان بے بھی انشاءاللہ اس پودے کو ایک عظیم الشان چنار بنا دیں گے۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں، میری آنکھوں کا نور اورحان۔ بزرگ جواب دیتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ عثمان بے اپنی زندگی ہی میں اشارہ فرما دیں کہ اگلا سردار کون ہوگا، تاکہ فتنے کی چنگاری بھڑکنے سے پہلے ہی بجھ جائے، ورنہ عالم اسلام اور ترک دنیا کی آخری امید کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اگر قائی میں فتنہ، ریا یا خیانت بڑھی تو ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے۔ ہماری تمنا ہے کہ سرداری کی مہر اب اورحان کے سپرد کر دی جائے۔ یہ سن کر عثمان صاحب مسکرا دیتے ہیں۔ دوسری جانب فلاویوس اپنے سپاہیوں کے ساتھ سرنگ کے باہر پہنچتا ہے، جہاں اس کے سپاہیوں کی لاشیں بکھری پڑی ہوتی ہیں۔ اپنے آدمیوں کی اتنی بڑی تعداد کو مردہ دیکھ کر فلاویوس شدید پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھتا ہی ہے کہ اسے نظر آتا ہے کہ پوری سرنگ تباہ ہو چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بے بسی کے عالم میں گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے۔ اگلے ہی لمحے ترہان اور تیمور بوغا اپنے سپاہیوں سمیت وہاں پہنچتے ہیں۔ تیمور بوغا کہتا ہے، فلاویوس تم قدم اٹھاؤ، اس سے پہلے ہی اورحان بے تمہارے ہر قدم کو جان لیتے ہیں۔ ترہان کہتا ہے، میں تمہارے یہاں آنے کے ارادے سے بھی واقف تھا، اب یہ سرنگ تمہیں بھی خاک میں ملا دے گی۔ یہ بات سنتے ہی ترہان اور اس کے سپاہی تلواریں نکال لیتے ہیں اور فوراً ہی شدید لڑائی چھڑ جاتی ہے۔ ترہان اور تیمور بوغا آگے بڑھتے ہی کافروں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ فلاویوس اپنے سپاہیوں کے شہید ہونے پر غصے میں دونوں پر حملہ کر دیتا ہے، مگر وہ دونوں ڈٹے رہتے ہیں۔ جب ترہان فلاویوس کا وار روکتا ہے تو تیمور بوغا اسے زخمی کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود فلاویوس پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیتا ہے اور مسلسل لڑتا رہتا ہے۔ پھر جب ترہان اس کا حملہ روکنے لگتا ہے تو تیمور بوغا خنجر اس کی پیٹھ میں گھونپ دیتا ہے۔ تکلیف سے بے حال فلاویوس فوراً تیمور بوغا پر پلٹ کر حملہ کرتا ہے۔ ترہان اسے پیچھے دھکیلتا ہے تو بازنطینی ترہان پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ موقع ملتے ہی فلاویوس وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ پیچھے اس کے سپاہی ایک ایک کر کے کٹتے چلے جاتے ہیں۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جان بچانے میں کامیاب تو ہو جاتا ہے، مگر اس کے سارے سپاہی مارے جاتے ہیں۔ فلاویوس کو بھاگتے دیکھ کر ترہان طنزیہ انداز میں کہتا ہے، بھاگو بھاگو۔ ادھر کائی قبیلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب سرداری خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور آگے بڑھ کر تخت کو غور سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں ملہون خاتون وہاں آتی ہیں اور عثمان صاحب کو پکارتی ہیں۔ عثمان صاحب تخت کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، 1000 سال کے بوجھ کو نہ سنبھالنے والے کو نگل جانے والی یہ سلطانی مسند جب میری تقدیر میں لکھی گئی تب میرا امتحان شروع ہوا، اور میں سمجھتا تھا کہ سب سے بڑا امتحان اسے برداشت کرنا ہی ہے۔ ملہون خاتون کہتی ہیں، آپ نے اسے بغیر کسی ٹھوکر کے برداشت کیا، آپ نے اسے اٹھایا اور اب کی اٹھائیں گے۔ عثمان صاحب جواب دیتے ہیں، لیکن میرا اصل امتحان تو اس مسند کے اصل وارث کا انتخاب تھا۔ یہ کہتے ہی عثمان صاحب کو وہ خواب یاد آتا ہے جس میں انہوں نے اورحان کو قربان کر دیا تھا۔ اس خیال کے ساتھ عثمان صاحب کہتے ہیں، وہ خواب، اس کا ہونا، یہ سب ایک اشارہ تھا، لیکن اب وقت آ گیا ہے۔ آج میں دیوان بلاؤں گا اور اس کے بعد یہ تخت اس کے اصل امانت دار کے سپرد کر دوں گا۔ دوسری طرف شاہین شاہ شدید غصے میں ہوتا ہے اور اپنی بیگم دیدار سے کہتا ہے، جب تک میں سانس لیتا رہوں گا وہ اورحان کبھی کسی چیز تک نہیں پہنچ پائے گا۔ میں حلف لیتا ہوں دیدار، اس نے میرے فرض، میری فوج اور میری ریاست کو روند ڈالا ہے، اب میں اسے بھی روند ڈالوں گا۔ دیدار پوچھتی ہے، اور وہ علاء الدین؟ شاہین شاہ جواب دیتا ہے، اگر وہ اپنے بھائی کے سائے پر راضی ہو کر میرے ساتھ خیانت کرے گا تو میں اس پر بھی رحم نہیں کروں گا۔ تم بس دیکھتی رہو دیدار، میں اب اور کیا کچھ کروں گا۔ میں انہیں امانت زار کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، ہرگز نہیں۔ اگلے لمحے یغید خیمے میں اجازت لے کر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، بابا، علاء الدین بے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ شاہین شاہ باہر کھڑے علاء الدین کو دیکھ کر کہتا ہے، آؤ علاء الدین بے آؤ۔ علاء الدین اندر آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے، شاہین شاہ بے، میں آپ سے کہنے آیا ہوں، جو بھی ہو میں آپ کو چچا سمجھتا ہوں، اتنی تباہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا؟ شاہین شاہ کہتا ہے، تباہ کرنے والا میں نہیں ہوں علاء الدین، تم نے میرے سپاہیوں کے سامنے مجھے رسوا کیا، میں نے تمہیں بیٹے کی طرح چاہا تھا۔
अलाउद्दीन जवाब देता है, मैंने वही किया जो होना चाहिए था। अगर दोबारा ऐसी घड़ी आई तो दोबारा भी यही करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझेंगे। शाहीन शाह कहता है, मैं तुम्हें समझता हूँ, हमेशा समझा और यही चाहा कि तुम भी मुझे समझो, लेकिन तुमने मुझे मायूस किया। यगीद फौरन दरमियान में बोल पड़ता है, लेकिन बाबा, क्या हमारा ख्वाब एक नहीं है? ऐसा ना करें। यगीद की बात पर दीदार गुस्से से भड़क उठती है। इसी लम्हे बाहर से ऐलान की आवाज़ आती है, उस्मान बई ने आज दीवान बुलाया है, तमाम सरदारान को दावत दी जाती है। ये सुनकर शाहीन शाह अलाउद्दीन से पूछता है, क्या तुम जानते थे कि दीवान बुलाया गया है? अलाउद्दीन कहता है, जाकर मालूम हो ही जाएगा। शाहीन शाह कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम भी अपनी तमाम नाराज़गियां छोड़कर हमेशा हमारे साथ अपना मकाम बनाओ। चलिए, खुदा हाफिज़। ये सुनकर अलाउद्दीन वहां से चला जाता है। उधर करारगाह में हम देखते हैं कि ओरहान के सिपाही मशकें कर रहे होते हैं, एक दूसरे को घोड़े से गिरा रहे होते हैं। शोर बढ़ जाता है तो अब्दुर्रहमान आगे बढ़कर पूछता है, तो तुम अलग बनना चाहते हो? पहले बगैर हथियार के लड़ना सीखो। कांतोराली कहता है, बेहतर यह है कि तुम तने तनहा 20 आदमियों का मुकाबला करो। अब्दुर्रहमान बोलता है, अलब का मुका ही उसका हथियार और टांग उसका नेज़ा होती है। कांतोराली कहता है, अलब मुश्किल मरहले में नहीं पहचाना जाता, बल्कि नामुमकिन घड़ी में पहचाना जाता है। वो कहता है, खड़े क्यों हो? आओ देखते हैं तुम इसके लायक हो या नहीं, हमला करो। ये सुनते ही सिपाही दौड़ते हुए दोनों पर हमला कर देते हैं। दोनों बगैर हथियार के उन्हें पीछे धकेलते और पटकते जाते हैं। अब्दुर्रहमान कहता है, जंग में फतह फौज की कसरत से नहीं आती। कांतोराली कहता है, जंग में जीत दिल से आती है। फिर वो दोनों दोबारा सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और सबको ज़मीन पर पटकते जाते हैं। कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाता। बलाबान आगे बढ़ता है मगर दुमरुल उसे रोक लेता है। सिपाहियों की अच्छी खासी धुलाई के बाद अब्दुर्रहमान कहता है, हो जाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन हो जाएगा। बगैर मश्क के आदमी खुद को कब्र में पाता है। इसी लम्हे कुछ सिपाही वहां आते हैं। एक सिपाही अब्दुर्रहमान को खबर देते हुए कहता है, ओरहान बई की तरफ से पैगाम है। खबर पढ़कर अब्दुर्रहमान खुश हो जाता है। वो पैगाम कांतोराली को देता है और बुलंद आवाज़ से कहता है, कई के बहादुर सिपाहियों, अगर मैं कहूँ कि हमें मैदान जंग की तरफ रवाना होना है तो क्या कहोगे? सिपाही नारा लगाते हैं, यहाँ शहादत, यहाँ गाजी। अब्दुर्रहमान मजीद कहता है, ओरहान बई ने हुक्म दिया है कि हम यार हिसार को फतह करें। ये सफ़र हमारे लिए शादी और ईद की मानंद है। क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो? सिपाही एक ज़बान होकर जवाब देते हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। कांतोराली कहता है, तो फिर काली चमकदार तलवार से काला खून बहेगा, काई का हक काई को वापस मिलेगा। ये सुनते ही सिपाही पूरी कुव्वत से नारा बुलंद करते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि काई कबीले में एक खातून नीलूफर के साथ मौजूद होती है और नीलूफर से पूछती है, ये कैफियत कब से है? नीलूफर जवाब देती है, बस अभी अभी से। खातून खामोश हो जाती है तो नीलूफर परेशान होकर आगे बढ़ते हुए पूछती है, क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई हो? वो खातून कहती है, ज़रा पुरसकून हो जाओ नीलूफर। नीलूफर मजीद घबरा कर पूछती है, बोलो तो सही, हुआ क्या है? उधर जंगल से अब्दुर्रहमान, कांतोराली और सिपाही अपने घोड़ों को सरपट दौड़ा रहे होते हैं। वो आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, जबकि उनके पीछे सिपाहियों की बड़ी तादाद भी मौजूद होती है। बुलंदी पर खड़े बुजुर्ग अपने साथियों के साथ उन्हें देखकर खुश होते हैं और दुआ करते हैं, या इलाही, सातों आसमानों, सातों ज़मीनों और तमाम जहानों के मालिक, दिलों की फतह का राज खोलने वाला तू ही है। ये बहादुर, ये सिपाही तेरी रज़ा के मुतलाशी मुसाफिर हैं और ये तेरी ही पनाह में हैं। ऐ वो रब, जिसने दिलों में जंग का शौक भरा, उनकी तलवारों को तेज़ कर और उनकी नीयतों को पाक कर। आसमान को उनके ऊपर ज़रा की तरह तान दे। सिपाही पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और बुजुर्ग की दुआ मज़ीद गूंजती है। हर फतह तेरी तरफ से है और हर फतह तेरी ही तरफ लेकर जाती है। तू उनके साथ चल, वो तेरे साथ चलें। तू उन्हें कामयाबी अता फरमा। आमीन, आमीन, आमीन। कबीले में दूसरी तरफ ढोल ज़ोर से बज रहे होते हैं। घोड़े पर सवार ओरहान कबीले में दाखिल होता है। लोग पुरजोश अंदाज में उसे खुश आमदीद कहते हैं। ओरहान भी मुस्कुराते हुए सीने पर हाथ रखकर उनका शुक्रिया अदा करता है। आगे बढ़ते हुए वो कारा खलील के पास पहुंचता है। कारा खलील कहता है, खुश आमदीद हुजूर, आप कहाँ थे? मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। ओरहान पूछता है, क्या हुआ खलील? खलील जवाब देता है, सरदार उस्मान ने दीवान बुलाया है, सब लोग आपके मुंतज़िर हैं।
جو میں نے سنا ہے اس کے مطابق عثمان صاحب کوئی بہت اہم فیصلہ کرنے والے ہیں، مگر کیا فیصلہ ہے میں نہیں جانتا۔ یہ سنتے ہی اورحان فوراً آگے بڑھ جاتا ہے۔ سرداری خیمے میں تمام سرداران موجود ہوتے ہیں۔ شاہین شاہ کہتا ہے، دشمن دروازے پر ہے، بورسا گھات میں ہے، ہم محاذ پر کافروں سے لڑنے کے بجائے دیوان میں عثمان بے کو تھکاتے ہیں، ایک ہی بات بار بار کہنے پر مجبور کرتے ہیں، ہم اگر ایسے ہی تاخیر کرتے رہے تو اور کتنے یار حصار کریں گے۔ اتنے میں اورحان خیمے میں داخل ہو کر سلام کرتا ہے، ابھی بیٹھتا ہی ہے کہ شاہین شاہ فوراً کہتا ہے، اورحان الحمدللہ تم اس بار عثمان صاحب کے آنے سے پہلے ہی دیوان میں آ گئے۔ یہ سنتے ہی اورحان مسکرا دیتا ہے۔ اور ناظرین، ایپیسوڈ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔